کان میں ابھی ابھی کسی نے کہا، کیسے آ جاتا ہے کہیں بھی کبھی بھی کہ اس کو قلم بند کیا جائے؟ میں نے ہنس کر کہا، جس کا قلم ایک مرتبہ کھل جاتا ہے پھر بند نہیں ہوتا۔ کچھ بھی لگتا ہے کہ کسی کو بتانے والا ہے یا اب اس پر خود ہی بات ہونی چاہیے تو بنا دیکھے کہ قلم میں سیاہی کتنی ہے قلم لفظ اگلنے لگتا ہے، بنا یہ سوچے کہ قافیہ ردیف مل رہا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ میرے قلم کا پہلا مخاطب تو میں خود ہوں، اور میں تو خود کی تحریر بنا تحریر ہوئے ہی سمجھتا ہوں۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ دو سطروں کے درمیان کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، ہر تو ویسے بھی نہیں جان پاتا نا۔ میرا خیال کہتا ہے کہ جو جان نہیں پاتا وہ بات اس کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ مجھے تو کوئی مثال آتی نہیں بنا الکتاب کے، کہ ظاہری معنی تو سب کے لیے ہیں اور کھوجنے والے چاہنے والے کے لیے کئی جہاں چھپے ہوئے ہیں، ہر آیت میں، ہر صورت میں۔ ہمارا چھوٹا موٹا کلام چھوٹے درجے پر ایسا ہی ہے۔ اس نے پھر کہا، خود کے شاہکار سے کوئی کیسے پیار کرتا ہے؟ میں نے کہا، ویسے تو میں ہر وجود میں آنے والی ہستی کو معنی، تحریر یا تصویر یا مجسمے کو شاہکار نہیں بھی کہتی ہوں، ہاں تخلیق کہوں گی، اور خود کی تخلیق سے خالق پیار ہی کرتا ہے۔ مگر میرا یہ ماننا ہے کہ ہر تخلیق پیار سے نہیں شروع ہوتی۔ تخلیق ہوتی ہے، کچھ تحریریں درد سے بھی وجود میں آتی ہیں، کچھ لکیریں دکھ سے بھرے سانسوں سے بھی کھینچی جاتی ہیں، انہی میں سے چند بنا مکمل ہوئے ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، چند ادھوری منہ بسورے کھڑی رہتی ہیں اور چند جیسے تیسے مکمل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس آواز نے کہا، تخلیق سمے اگلتے نگلتے کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا، جیسے ایک جنگلی کبوتر روز دانہ کھانے آپ کے چوبارے پر آتا ہے، پہلے پہل آپ اندر سے جھانکے تو اس احساس سے ہی اڑ جاتا ہے کہ کوئی ہے کہیں آس پاس، پھر آپ کے دروازے کے پیچھے سے جھانکنے سے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، پھر آپ کو چوبارے پر دیکھ کر وہ خوف سے دور جا کر کسی چھت پر یا کسی تار پر جا بیٹھتا ہے، آپ کے جانے کے انتظار میں، بجلی کی تار میں کرنٹ سے بھی زیادہ وہ آپ سے ڈرتا ہے، اور ایک دن وہ آپ کو دانہ ڈالتے یا مٹی کی کنالی دھوتے، اس میں تازہ پانی انڈیلتے اس بنی پر بیٹھا دیکھتا ہے، اور ایک دن جب یہ مٹھی میں آپ دانے لے کر دانہ ڈالنے لگتے ہیں اس بنی پر تو وہ آپ کے ہاتھ سے دانہ کھانے آگے بڑھتا ہے، اور چند وقت بعد جب آپ باہر دانہ ڈالو تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہو کر دانہ چگنے لگتا ہے، جیسے چاہتا ہو کہ مجھے تھامو، خود کے قریب کرو اور پیار سے سہلاؤ، خود کی اولاد کی طرح، اور آپ محفوظ بچے کی طرح اس کو پکڑ لیں اور وہ سکون میں آ جائے۔ ویسے کانوں میں باتیں کرنے والوں کی، تخلیق کرنے والوں کی باتیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ تخلیق کار خواص ہوتے ہیں، اور اس کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو تخلیق نہیں کرتے وہ عوام ہوتے ہیں۔ خدا کی سب مخلوق خاص ہے، بھلے انسان، بھلے چرند پرند اور بھلے پہاڑ یا پیڑ۔